بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے فضائل۔ رمضان المبارک بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے باعث سعادت ہے۔ یوں تو اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے بہتر مواقع ایسے ہیں جو باعث اجر و ثواب ہیں، مگر رمضان مقدس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ یہ رحمت و برکت سے لبریز مغفرت و رضوان کا مہینہ ہے۔ اس کا ایک ایک دن اور ایک ایک رات اور رات و دن کا ایک ایک لمحہ خیر و برکت سے معطر ہے۔ روزہ گوں کے سال میں ایک دفعہ اور فقط ایک مہینے کے لیے آتا ہے، مگر اس کے فیوز و برکات اور آثار و نتائج کم از سال بھر پر مرتب ہوتے ہیں۔ قرآن کریم اور صحیح احادیث کی روشنی میں رمضان اور روزہ کے بے شمار فضائل ہے۔ اس میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، رمضان میں قرآن کریم کا نزول۔ ماہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں رہنمائی اور حق و باطل میں امتیاز کی کھلی ہوئی نشانیاں ہے۔ جو اس مہینہ میں وطن میں حاضر ہو یا جو اسے پائے تو وہ روزے رکھے۔ نمبر 2، رمضان میں روزے کی فرضیت۔ مذکورہ بالا آیت جو نزول قرآن سے متعلق ہے، اس آیت میں روزے کی فرضیت کی بھی دلیل ہے۔ نمبر 3، جنت کا دروازہ کھولنا۔ نمبر 4، جہنم کا دروازہ بند ہونا۔ نمبر 5، شیاطین کا قید کیا جانا۔ مذکورہ بالا تینوں خصائص کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین مقید کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 6، شب قدر۔ اسی ماہ مبارک میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، جس کی بابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نمبر 7، مغفرت کا حصول۔ جو ایمان و یقین و اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھے، اس کے لیے پچھلی گناہوں سے مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ نمبر 8، قیام کرنے والوں کے لیے مغفرت کا حصول۔ جو ایمان و یقین اور اجر و ثواب کی نیت سے رمضان شریف کی راتوں میں قیام کرے تو اس کو سابقہ گناہوں سے گل و خلاصی ملتی ہے۔ نمبر 9، شب قدر میں قیام کرنے سے مغفرت۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب یعنی حصول اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے، اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 10، جہنم سے آزادی۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت روزہ داروں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ نمبر 11، دعا کی قبولیت۔ بے شک اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ہر دن اور ہر رات بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ہر دن اور ہر رات ہر مسلمان کی ایک دعا قبول کی جاتی ہے۔ نمبر 12، روزہ کا بدلہ بے حد و حساب۔ نمبر 13، روزہ دار افطار کے وقت اور رب سے ملاقات کے وقت فرحت محسوس کرتا ہے۔ نمبر 14، روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے بہتر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ کے علاوہ ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں، اور روزہ میرے لیے ہے، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ ڈال ہے، جب تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہو تو وہ کوئی گناہ کا کام نہ کرے، اور نہ وہ جھگڑا اور نہ ہی شور و شرابہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا اس سے زبان درازی کرے تو اس سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی ہو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بہتر ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک تو جب روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔
ایک دوسری روایت میں اس طرح مذکور ہے، ابن آدم کی ہر عمل کا بدلہ بڑھا کر دیا جاتا ہے، نیکی کا بدلہ 10 گنا سے 700 گنا لکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزے کے کہ یہ خالص میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، وہ خواہشات اور کھانے کو میرے لیے ترک کرتا ہے۔ نمبر 15، روزہ دار کے لیے جنت میں محسوس دروازہ۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، قیامت کے دن اس میں روزہ داروں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ اس میں داخل ہو جائیں گے تو اس دروازہ کو بند کر دیا جائے گا، پھر اس میں کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ نمبر 16، روزہ جہنم سے ڈال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈال ہے اور جہنم سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے۔ نمبر 17، روزہ خیر و برکت کا دروازہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں خیر کے دروازوں کی خبر نہ دوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا، روزہ ڈال ہے، صدقہ گناہوں کو ویسے ہی مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ نمبر 18، روزہ باعث سفارش۔ ترجمہ، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور جنسی خواہشات پوری کرنے سے روک دیا تھا، پس تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے روک دیا تھا، پس تو اس کے بارے میں سفارش قبول فرما۔ چنانچہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ نمبر 19، روزہ کی کوئی برابری نہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے کوئی بات بتائے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں نفع پہنچائے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، تم روزہ رکھو کیونکہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں۔ نمبر 20، روزہ تقوی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ نمبر 21، جہنم سے دوری۔ بندہ جس قدر روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان اس قدر دوری بڑھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کی قریب دور کر دیتا ہے۔ نمبر 22، رمضان میں عمرہ حج کے برابر۔ اس مہینہ کی ایک خصوصیت یہ کہ اس میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون کو فرمایا، جب ماہ رمضان آ جائے تو تم اس میں عمرہ کر لینا کیونکہ اس میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ یہ تھے چند فضائل رمضان اور روزہ سے متعلق۔